الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اے میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچائے رکھنا۔ اے پروردگار انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، سو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو اس میدان، اس وادی یعنی مکہ میں جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، تیرے عزت اور ادب والے گھر کے پاس بسایا ہے۔ اے پروردگار تاکہ یہ نمازیں ادا کریں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، اور ان کو ہر طرح کے پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ تیرا شکر گزار بنے۔ اے پروردگار جو بات ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں تو سب جانتا ہے،
اور اللہ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے جس نے مجھ کو بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا کیے۔ بلا شبہ میرا پروردگار سننے والا ہے دعاؤں کا۔ اے پروردگار مجھ کو ایسی توفیق عنایت فرما کہ میں بھی نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش۔ اے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ ابراہیم کی یہ چند آیات، آیت نمبر 35 سے 40 تک تلاوت کی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی پیش کیا ہے۔ ان کی تلاوت کرنے کی غرض و غایت اپنے اس موضوع گفتگو کو ان آیات کریمہ کی روشنی میں مدلل اور مبرہن کرنا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعے تک، اس سے پہلے چند خطبات جمعہ میں حقوق العباد میں خاص طور پر ماں باپ اور پھر اولاد کے حقوق سے متعلق کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کی تھیں، اور ان کے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے اس دور میں جس طرح مسلمان حقوق اللہ کی ادائیگی میں گڑبڑ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ہو رہی ہے، کچھ اسی طرح حقوق العباد کا معاملہ بھی بگڑا ہوا ہے۔ حقوق العباد میں سب سے اہم حق سب سے پہلے ماں باپ کا ہے، اور ماں باپ کے بعد پھر اپنی اولاد کا ہے۔ اولاد کی دنیا کو سنوارنے کے لیے تو ہر انسان کوشش کرتا ہے، ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اتنا مال کما لوں کہ میری اولاد کبھی کسی کی دست نگر نہ بنے، میں اگر دنیا سے چلا جاؤں تو تب بھی یہ آسودہ حال رہیں۔ دوسری طرف یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ اولاد کو ایسے تعلیمی اداروں کے اندر تعلیم دلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جن سے پڑھ کر ذہن میں یہ ایک نقشہ ہوتا ہے کہ یقیناً میرا بچہ تعلیم یافتہ ہو کر آگے چل کر اس سے اچھی نوکری ملے گی اور زندگی آسودہ گزرے گی، کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اس لائن میں تو ہر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے سوچتے ہیں، اور سوچنا بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو محتاج چھوڑ کر دنیا سے چلے جانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ایک صحابی کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، آپ نے اجازت نہیں دی۔ آدھا مال صدقہ کرنے کے لیے درخواست کی، آپ نے اجازت نہیں دی۔ فرمایا تمہاری اولاد ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ تو فرمایا ان کو محتاج چھوڑ کر جانے سے بہتر ہے کہ ان کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اس معاملے میں اہتمام فرمایا کہ ایک شخص نے
اپنی اولاد میں سے ایک خاص بیٹے کو خاص تحفہ دینا کی کوشش کی۔ مشہور صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کچھ عطیہ کرنے کی، گفٹ کرنے کی کوشش کی، تو میری ماں نے میرے والد سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آگاہ کر دیا جائے۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات عرض کی گئی تو حضور نے دریافت فرمایا کہ تمہاری اور بھی اولاد ہے؟ تو عرض کیا کہ اور بھی اولاد ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ تمہارے خدمت گزار نہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر اس گناہ پر مجھے گواہ مت بناؤ، تم کسی کو محروم کر رہے ہو اور کسی کو دے رہے ہو، یہ گناہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے حدیث کی کتابوں کے اندر، سووا بین اولادکم فی العطیہ، اپنی اولاد کے درمیان تحفے تحائف کے اندر برابری اختیار کرو۔ دوسرا ارشاد ہے اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے بچوں کے درمیان عدل و انصاف کا معاملہ کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کی گنجائش بلو کنت مفضلا احدا، میں اگر کسی کے لیے کوئی گنجائش رکھتا تو لفضلت النساء، تو پھر میں عورتوں کے لیے گنجائش رکھتا کہ بیٹوں کے بجائے لڑکیوں کو زیادہ گفٹ اور عطیہ دیا کرو۔ یہ کمزور جنس ہے، لیکن اس کی گنجائش نہیں ہے، سب کے لیے مساوات کا معاملہ کرو۔ جہاں تک وراثت کا معاملہ ہے وہ اللہ کی تقسیم ہے، اس میں کوئی شخص رد و بدل نہیں کر سکتا، اس میں نبی کو بھی اجازت نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی رد و بدل کریں۔ لیکن جہاں تک تحفے تحائف اور دیگر مراعات اور مفادات کا معاملہ ہے اس میں بیٹے اور بیٹیوں سب کے لیے برابری کا سلوک کیا جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں اس معاشرے میں رہنے والا ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس معاملے میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ کئی تو ایسے جاہل لوگ ہوتے ہیں کہ بیٹیوں کو بالکل ایک مصیبت سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مصیبت پیدا ہو گئی ہے۔ یہ وہی جاہلیت قدیمہ کی ایک رسم ہے کہ اس زمانے میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، آپ کسے سن چکے ہیں۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ تکویر، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ درگور کی جانے والی لڑکی جب کل قیامت دن اسی خون آلود حالت کے اندر جب آئے گی تو اللہ اس سے پوچھیں گے تو بتا تیرا جرم کیا تھا، تیرے ماں باپ نے تجھے زندہ درگور کر دیا۔ اندازہ کیجئے کہ پھر اس نے کیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے، اور پھر اس کے ماں باپ کے ساتھ اللہ کی طرف سے کیا سلوک ہوگا۔ یہ صرف اسلام کی رحمت اور برکت کا نظام ہے۔ آپ یہودی مذہب کو دیکھ لیں، ہندو مذہب کو دیکھ لیں، دیگر بہت سارے مذاہب ہیں، عورت کو ایک ناکارہ قسم کی مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ ان تمام مذاہب کے اندر اسلام نے آ کر اس کو اٹھایا ہے۔ اور آپ سن چکے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اس ضعیف جنس کی رعایت رکھتے تھے کہ آپ کی ایک نواسی حضرت امامہ، آپ کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب کی صاحبزادی ہیں، وہ چھوٹی سی بچی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسے سب سے پیار تھا، کوئی امتیاز نہیں تھا۔ سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہما، ایک صحابی کہتے ہیں میں حضور کی خدمت گیا تو حضرت حسن کو ایک ران پر بٹھایا ہوا تھا، حضرت حسین کو دوسرے ران پر بٹھایا ہوا تھا۔ یہ نبی کا پیار تھا بچوں کے ساتھ۔ تو ایک دفعہ ایک شخص آیا، ایک قبیلے کا سردار تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنے ان چھوٹے بچوں کو چوم رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں۔ اس کو کچھ اپراہٹ سی ہوئی،
وہ کہنے لگا میرے 10 بچے ہیں، ہم تو ان کو قریب نہیں آنے دیتے. یعنی اس نے سمجھا کہ یہ ہمارا کمال ہے کہ بچوں کو اتنا مروب رکھنا، اتنا دباؤ رکھنا کہ اپنے قریب نہ آ سکیں. تو آپ بچوں کو چومتے ہیں، اتنا قریب لاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. اور آپ کا ایک مشہور فرمان ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جس نے ہمارے چھوٹوں پر یعنی چھوٹے بچوں پر پیار نہ کیا، ان پر شفقت کا معاملہ نہ کیا اور بڑوں کی عزت نہ کی، وہ میرا امتی نہیں ہے. یہ پاکیزہ تعلیم ہے. بڑوں کی عزت کرنا چاہے، بڑا اپنے ماں باپ ہو، اپنے گھر کے افراد ہو، خونی رشتہ ہو یا نہ ہو، کوئی بڑا بھی ہو، اس کا ادب و احترام کرنا یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے. اگر آپ برا نہ منائیں، میرا ذہن منتقل ہو گیا اپنے بچپن کے حالات اور مشاہدات کی طرف. جن علاقوں میں ہمارے آبائی گھر تھے، جہاں ہماری ولادت ہوئی، پرورش ہوئی، بڑے ہوئے، وہاں بالعموم لوگ غیر تعلیم یافتہ تھے. اگر کسی کی کوئی تعلیم تھی تو بہت کم. ہماری شعوری زندگی میں ہم شعور کی عمر تک پہنچ چکے تھے تب سکول بنے ہیں، اور پھر انہی سکولوں کے پڑھے ہوئے لوگ چونکہ قابلیت تو تھی، وہ دیہاتی لوگ تھے لیکن ذہن ان کے بالکل درست تھے، وہاں سے پڑھ کر پھر وہ یورپ میں چلے گئے. اور اس وقت موجودہ سیاست پر انہی کا راج ہے. اور علاقے کے جو بڑے بڑے جاگیردار تھے، جو عرف عام میں علاقے کی زبان میں خان صاحب کہلاتے ہیں. ادھر تو خان ہر پشتو بولنے والے کو کہا جاتا ہے، ہر پشتو بولنے والا خان نہیں ہے. خان صاحب وہ ہے جو پنجاب کا جاگیردار ہے، سندھ کا وڈیرا ہے، صوبہ سرحد کا خان، جو بڑی بڑی جاگیروں کا مالک ہے. وہ قوانین جو ہیں اس وقت، وہ اگر کوئی بلدیاتی کونسلر بھی بنتے ہیں تو ان لوگوں کے آشیرواد کے ساتھ، ان کے تعاون کے ساتھ، ورنہ نہیں بن سکتے. وہ ساری جاگیریں اور ساری دولت جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں. عرض یہ کر رہا تھا کہ ان پڑھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ بڑوں کا ادب کرتے تھے. کوئی بڑا آ گیا، کہیں سے بھی آیا، چھوٹے جگہ چھوڑ دیتے تھے. کہیں بھی بیٹھے ہیں وہ کھڑا ہونا گوارا کرتے تھے، لیکن اس کو ادب کے خلاف سمجھتے تھے کہ کوئی بڑا آیا ہے تو اس کے سامنے بیٹھیں. گاڑی کے اندر کوئی بزرگ آدمی داخل ہوا، کوئی خاتون داخل ہوئی، نوجوان سارے اٹھ کے. لیکن اس پنجاب میں آ کر یہاں کے تعلیم یافتہ طبقے کو میں نے دیکھا. ناراض نہ ہونا، یہاں کے جو گریجویٹ اور تعلیم یافتہ عرف عام میں پڑھے لکھے نہایت بے ادب اور بدتمیز، الا ماشاء اللہ جن کی ماں باپ نے اچھی تربیت کی ہے ان کو مستثنا کرتا ہوں، بالعموم بے ادب اور بدتمیز. کوئی ان کو احساس نہیں کہ کوئی خاتون ہے اس کا احترام کیا جائے. تمہاری ماں بھی ایک خاتون ہے، تمہاری بہن بھی ایک خاتون ہے، تمہاری بیوی بھی ایک خاتون ہے. تم اس کے لیے احترام چاہو گے، وہ دوسرے کی ماں بہن بیٹی آئی ہے، اس کا ادب کرو، اس کے لیے سیٹ خالی کر دو. میرا جو اب تک مشاہدہ ہے، جو میرا ایک احساس ہے، وہ یہ کہ ہمارے یہ کالج، ہمارے یہ تعلیمی ادارے، یہاں سے پڑھ کر نکلنے والے نوجوان بالعموم دو خصلتیں ساتھ لے کر آتے ہیں. آپ بھی تجربہ کیجئے، بے ادب بھی ہوتے ہیں اور بے شرم بھی ہوتے ہیں. ان جاہلوں کو، ان پڑھوں کو ہم نے دیکھا، ان میں شرم بھی تھا اور ادب بھی تھا. کیا فائدہ اس تعلیم کا؟
ایک ہوشیار جانور تو ہی بنا ہے کہ جو اپنے مفادات اپنے لیے اکٹھا کر سکتا ہے، کلرک بنے گا یا افسر بنے گا۔ اب بھی پنجاب کے دیہاتوں کے نوجوان جو ان پڑھ ہیں ان میں ادب ہے، لیکن جو کچھ پڑھ لکھ جاتا ہے اس انسانیت رخصت ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ مسلمانوں کی اولادوں کو ادب نصیب فرمائے۔ حضور نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، کوئی بھی ہو، اپنا بچہ ہو یا کسی غیر کا، ولم یوقر کبیرنا، اور اب بڑے کو ادب سے اس کے ساتھ سلوک نہیں کرتا، فلیس منا، وہ میرا امتی نہیں ہے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات سے یہ کمزور جنس اوپر اٹھائی گئی۔ سیدہ امامہ کی بات کر رہا تھا کہ وہ چھوٹی سی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرماتے تو وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر سوار ہو جاتے، جو ہی حضور سجدے میں جاتے۔ آخر پیغمبر کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم اتنی چھوٹ تھی تو تب بھی ان کو اتنی ضرورت ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوارا نہیں فرماتے تھے کہ اپنے ہاتھوں کو ہٹا دیں، ایسے ہی وہ نماز میں کھڑے ہوتا تھا اور کندھے پر ہوتی تھی۔ اور یہاں ایک مسئلہ بیان کر دوں، نماز کے دوران اگر کوئی بچہ آگے سے گزر جائے تو وہ چونکہ غیر مکلف ہے، آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کئی لوگ پھر جلاد بن کر بچوں کو اتنے برے طریقے سے ڈانٹتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ بچوں کو یہ ادب اور تمیز دکھانی چاہیے کہ کوئی بڑا بزرگ نماز پڑھ رہا ہے اس کے آگے سے نہ پھیرا جائے، لیکن اس کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں، وہ چونکہ بچہ غیر مکلف ہے، اس واسطے اس کے آگے پھرنے سے کچھ فرق بھی نہیں پڑتا۔ اور بڑا آدمی بھی اگر کسی نمازی کے آگے سے گزر جائے تو نمازی کو کوئی خطرہ نہیں، اس کی نماز کوئی خطرہ نہیں، گناہ ہوگا بڑے کو جو مکلف ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے آدمی کو اس کی سنگینی کا، گناہ کی سنگینی کا اندازہ ہوتا تو 40 سال کھڑا رہنا گوارا کرتا، نمازی کے آگے سے نہیں گزرتا۔ تو یہ نمازی کو حکم نہیں دیا گیا، گزرنے والے کو حکم دیا گیا۔ لیکن جو معصوم بچے ہیں ان کے گزرنے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، وہ آپ کی گود میں آ کر بیٹھے رہیں، وہ گردن پر سوار ہو جائیں، کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، لیکن اس پیار اور شفقت کے ساتھ ساتھ ان کو تربیت بھی کرنی ہے۔ چھوٹی عمر کا جو بچہ ہے اس کی فطرت ہوتی ہے کہ یہ بڑوں کی نقلیں کرتا ہے، تو کوشش یہ کی جائے گھر میں اگر نماز پڑھتے ہیں تو چھوٹا سا کپڑا اس کے لیے بچھا دیا جائے اور اسے کہ تو بھی نماز پڑھ۔ آہستہ آہستہ یہ عادتیں جو ہیں بن جائیں گی اور شعور کی زندگی میں داخل ہونے تک وہ نمازی بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ ہم سب کی اولادوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ مجھے اچھی طرح یاد اب بھی کہ میں نے کب نماز پڑھنا شروع کی، کتنی عمر کا تھا مجھے یاد نہیں، یہ میرے والدین کی تربیت تھی، خدا کی ارب و رحمت نازل ان پر ہوں۔ کب سے میں نے روزے رکھنا شروع کیا یہ مجھے یاد نہیں، اتنا خیال ضرور ہے کہ کبھی کبھی جب وہ سحری کو نہیں اٹھایا کرتے تھے تو ہم ناراض ہو جاتے، اور ماں باپ کا نہ اٹھانا اس بنا پر تھا کہ بچے ہیں، لمبے روزے ہیں، گرمی کے موسم کے بھی ان کو تکلیف ہوگی، لیکن ہم ناراض ہو جاتے۔ وہ اسکول کا زمانہ تھا، آپ کے بچوں کی طرح اسکول گاڑیوں پر نہیں جایا کرتا، ہم پیدل جایا کرتے دور، جیسے یہاں سے لے کر امامیہ کالونی تک شاہدرہ سے آگے اس سے بھی زیادہ دور پیدل جایا کرتے تھے۔ صبح ناشتہ کر کے جاتے اور مغرب کی نماز کے بعد آ کر کھانا کھاتے، نہ وہاں دکانیں تھیں نہ گھر سے کھانا لے جانے کا دستور تھا۔ اب تو سارے نخرے جو ہیں ماں باپ برداشت کرتے ہیں بچوں کے۔ بہرحال جس کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں وہ ضرور کرے۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ، تلخی کا معاملہ جہاں بھی کسی نے کیا ہے معاملہ بگڑا ہے، نرمی کا معاملہ،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا اسوہ حسنہ، یہ ایک آئیڈیل ہے امت مسلمہ کے لیے، نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلتے تو اکثر و بیشتر مدینہ طیبہ کے چھوٹے چھوٹے بچے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پکڑ، انگلیاں پکڑ لیتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو اجازت نہ دیتے تو کس کو ضرورت ہوتی تھی؟ حضور کی شفقت سے ہی وہ فائدہ اٹھاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ جو امت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ میرے والد صاحب، اللہ کی کروڑ رحمتیں نازل ہوں، کبھی کبھی اپنے خاندان کے لوگوں کی اچھی باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ ان کا مزاج بہت کم تھا گاڑی میں بیٹھنے کا، پیدل چلتے تھے۔ ایک دفعہ میں یہاں سے گیا تو دیکھا کہ اپنے گھر کی طرف جانے والی جو سڑک ہے اسے آگے کے پیدل چل رہے تھے۔ میں نے قریب جا کر گاڑی کھڑی کی اور نیچے اترا تو پلٹ کر انہوں نے دیکھا مجھے ملے، خوش بھی ہوئے۔ تو میں نے درخواست کی کہ آئیں تشریف رکھیں۔ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے اور پھر کہا تم جاؤ۔ پیدل چلنے کو بہت ترجیح دیا کرتے تھے اور زندگی کی تقریباً 90 سال کی عمر میں وفات پائی ہے۔ ان کی داڑھی کے بال اکثر کالے تھے اور کبھی کبھی ہمارا ہاتھ جب پکڑ لیتے تھے تو ہم اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی مضبوط ہاتھ ہے۔ مشقت کی عادت تھی ان میں۔ ایک شفقت کا جذبہ یہ تھا کہ جب بھی بازار جاتے تو اپنے کوٹ اور واسکٹوں کے جیب ٹافیوں سے بھر لیتے۔ میرے چھوٹے بھائی وہاں دکان کرتے تھے، ان کو کہتے کہ ٹافیوں کی پیکٹ لا کے مجھے دے دو۔ یہ نہیں بتایا کرتے تھے میں نے کرنا کیا ہے، بولتے بہت کم تھے۔ بعد میں یہ پتا چلا کہ راستے میں آتے ہوئے تمام بچے جو ہے دائیں بائیں گلیوں کے دیکھتے کہ یہ بابا آ رہا ہے، یہ ٹافیاں دے گا، سارے اکٹھے ہو جاتے، ہر ایک کو ٹافی دیتے جاتے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو دوسرے تیسرے دن ان راستوں میں نکلنے والے بچوں نے کہا کہ یہاں ایک بابا گزرا کرتا تھا، وہ 3 دن ہوئے ہمیں ٹافیاں نہیں ملی، وہ کہاں ہیں؟ بتایا گیا وہ وفات پا چکے ہیں۔ بچے اپنے ہوں یا بیگانے، بچے ہی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا جائے۔ میں نے دیکھا مولانا عبد اللہ انور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شہروں والے مولانا احمد لاہوری کے صاحبزادے، ان کو میں نے دیکھا کہ ان کا مزاج بھی ایسا تھا کہ جب بھی ان کو کوئی ملتا تو جیب سے کوئی ٹافی نکال کر دیا کرتے تھے۔ یہ بزرگوں کی شفقتیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان خیر کے کاموں کی نقل کرنی اور ان کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کی ذات امت کے لیے ایک نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے قرآن فرمایا تمہارے لیے تمہارا اللہ کا رسول جو ہے ایک بہترین نمونہ ہے۔ زندگی کا ہر شعبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے ایک نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے ساتھ کیسا سلوک کیا کرتے تھے، کوئی ایک زوجہ مطہرہ ایسی نہیں، سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی شکایت کی ہو۔ 13 بیویاں تھیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بہت بڑی دولت بھی نہیں تھی۔ کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چولہا نہیں جلا، کسی ایک نے حرف شکایت زبان پر نہیں لایا۔ نبی کا وہ خوبصورت سلوک، آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب کے مقابلے میں زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں اپنے بیویوں۔ بہت پیسے دیتے تھے اس لیے اچھا سلوک تھا، جو اعلیٰ جوڑے پہناتا تھا اس لیے اچھا سلوک تھا؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وسائل تھے اس کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مراعات کا معاملہ کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصی طور پر ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک تھا اس کی کوئی نظیر دنیا نہیں پیش کر سکتی۔ اب اس زمانے میں افراط و تفریح، کچھ لوگ تو بالکل ہی جورو کے غلام ہوتے ہیں، جائز ناجائز ہر بات اس کی ماننی، اور کچھ بالکل جلاد ہوتے ہیں۔ یہ دونوں افراط و تفریح کے طریقے غلط ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اپنی بیویوں کی عزت کرو،
آج پھر میں کہتا ہوں، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کا احترام کرے، عزت کرے، بلکہ اس کو اپنا آقا سمجھے اور اس پر جان نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے، اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کی عزت کرے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ اتنی عقل مند ہوگی کہ ہر بات اس کی اچھی ہوگی، بہت ساری باتیں مزاج کے خلاف بھی اس سے سرزد ہو سکتی ہیں، اس کو حکمت عملی اور دانشمندی کے ساتھ برداشت کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ترکی بترکی جواب دے دیا جائے، اس نے کوئی بات کی فوراً ہی اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا، یہ عقل مندی نہیں، یہ جوان مردی نہیں ہے۔ اگر کوئی بات اس سے نامناسب سامنے آئی ہے، بڑے تحمل سے، اللہ نے مرد کو جس طرح جسمانی قوتیں زیادہ دی ہیں، عقل کی قوتیں بھی زیادہ ہیں عورت کے مقابلے میں، اس میں برداشت بھی عورت کے مقابلے میں زیادہ رکھی ہے، اسی لیے تو اللہ نے اس کو حاکم بنایا ہے۔ تو اس حاکم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ بڑے تحمل کے ساتھ اس کی بات کو برداشت کر کے بڑے نرم لہجے سے اس کو سمجھایا جائے کہ یہ بات یوں نہیں ہے، ایسا ہے۔ یا اس وقت اگر غصہ بھی آیا ہے تو خاموشی اختیار کریں، دوسرے وقت میں جب غصہ ختم ہوگا اس وقت کہیں کہ فلاں وقت آپ نے ایک بات کہی تھی، مجھے بہت غصہ آیا تھا لیکن میں نے خاموشی اختیار کی، کوشش یہ کریں کہ آئندہ ایسی بات نہ ہو۔ عقل مند عورت جو ہے آپ کی شکر گزار بھی بنے گی اور زندگی بھی کبھی بھی اس طرح حرکت نہیں کرے گی۔ عورتوں کی ناجائز فرمائشیں پورا کرنا یہ بھی عقل مندی نہیں۔ جیسا اس زمانے میں حالات ہیں، بہت کم خواتین ایسی ہیں جن کو دین کی سمجھ ہے، اللہ اس کے رسول کے احکام سے وہ آگاہ ہیں، ان کا مبلغ علم اگر کچھ ہے تو وہ اسکول کالج کی تعلیم ہے، بس۔ نہ ماں باپ نے ان کو دینی تربیت کی، نہ اسکول کالج سے دینی تربیت ہوئی، اور نہ ہی جس گھر میں آئی ہے وہاں ایسا ماحول ملتا ہے الا ماشاء اللہ۔ تو بیویوں کی اچھی تربیت کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ مرد کے ذمہ ہے۔ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں اگر اس کی مضمرات پہ غور کریں آپ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ محنت کر کے ایک جانور کو اپنی مرضی پر ڈھال لیتے ہیں، ایک مداری ایک بندر سے اپنی مرضی کے مطابق کام لیتا ہے، گھوڑے نچوانے والے گھوڑوں کو اشارے کرتے ہیں تو وہ ناچتے رہتے ہیں، اونٹ ناچتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو آخر ایک حیوان پر کس نے محنت کی؟ اونٹ نے اونٹ کو سکھایا کہ تم یوں ناچا کر، ایک انسان نے اس حیوان کو سکھایا تو اس کی مرضی کے مطابق کرتا، ایک انسان انسان کو نہیں سکھا سکتا۔ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانے کے لیے لازمی ہے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، نرمی کا رویہ اختیار کی جائے کہ کل کو اللہ تعالیٰ صاحب اولاد بنائیں گے، بچے شعور کی آنکھ کھولیں گے تو ماں باپ کے باہمی حسن سلوک کو دیکھ کر ان کی نشو و نما ذہنی بھی بڑی خوبصورت ہوگی، وہ معاشرے کے اچھے افراد بنیں گے۔ لیکن ماں باپ کو لڑتا دیکھنے والے بچے، ان کی ذہنی صلاحیتیں جو ہیں زنگ آلود ہو جاتی ہیں، وہ بھی چڑچڑاپن کا شکار ہو کر آئندہ جا جرائم کی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اولاد کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے، سب سے پہلا حق اس کی پیدائش سے پہلے کہ دیندار عورت سے نکاح کرے۔ پیدائش کے بعد تو اور مسائل ہیں، دیندار عورت سے نکاح کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی گود میں پلنے والا بچہ بھی دیندار ہوگا۔ ایسے کسی دانا نے نہیں کہا ایک مرد کو پڑھانا ایک فرد کو پڑھانا ہے اور ایک خاتون کو پڑھانا ایک نسل کو پڑھانا ہے۔ خاتون پڑھی لکھی ہوگی لیکن پڑھی لکھی سے مراد دین کا علم اور شعور رکھنے والی۔ میں انکار نہیں کرتا دوسری تعلیم کا، اس زمانے کی ضرورت ہے، ضرورت کا بطور ضرورت استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اصل چیز اللہ اس کے رسول کے احکام سے آگاہی ہے۔ کیوں کہ جب نزع کا وقت آئے گا، یاد رکھیں یہ سب پر آنا ہے، ملک الموت جب آئے گا اس وقت دنیاوی تعلیم کام نہیں آئے گی۔
وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے ماسٹر کیا ہوا ہے یا پی ایچ ڈی ہے، وہ یہ دیکھیں کہ خدا اس کے رسول کے احکام سے کس قدر شناسائی و آگاہی ہے۔ وہاں صحیح جواب وہی دے گا جس نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے آگاہی حاصل کی ہوگی۔ اور اس کے بعد قبر اور پھر حشر تک جتنے مراحل ہیں، وہاں یہ دنیا میں تعلیم کام نہیں آئے گی، اللہ اس کے رسول کے احکام سے آگاہی، قرآن و سنت کی تعلیم ہی کام آئے گی۔ اور ایک بات میں اور کہہ دوں، میرا خیال ہے کہ آپ حضرات مجھ سے اختلاف نہیں کریں گے، ہر ماں باپ جس میں ایمان کی کوئی رمق ہے وہ چاہتے ہیں کہ میری قبر بھی روشن ہو اور اس کے بعد اگلے مراحل جتنے بھی ہیں اس میں میرے لیے سہولت کا معاملہ ہو۔ تو کم از کم خدا کرے کہ یہ جملہ جو میں بول رہا ہوں کسی کے دل پر اثر کر جائے، کم از کم اپنی اولاد میں سے ایک بیٹے کو خدا کے دین سے آگاہ کریں۔ وہ ساری زندگی جب بھی اللہ کے سامنے دست پر دعا ہوگا، اللہم اغفر لی ولوالدی، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گا۔ اور اگر دین سے کورا اور بے بہرا ہوا، پتہ نہیں اللہ کے سامنے اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں یا نہیں اٹھتے، اور اٹھتے ہیں تو پھر صرف اپنی اغراض پوری کرنے کے لیے اٹھیں گے، اسے کیا پتا کہ ماں باپ نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا اور کیا نہیں۔ ایک بچے کو اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو آسودہ کرنے کے لیے خدا اور اس کے رسول کے احکام سے آگاہ کیجیے۔ رہا یہ معاملہ کہ اگر ہم نے اس کو دین پڑھایا تو پھر تو وہ دنیا میں پیچھے رہ جائے گا، یہ کس نے سبق پڑھا دیا؟ کیا دنیا کے اندر کروڑ پتی ہونا ہی ضروری ہے؟ یاد رکھیں، اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، خدا کرے کہ یہ حجت بن جائے کل میرے اور آپ کے درمیان، صرف اتنی دنیا مانگیں کہ یا اللہ ہم کسی کے دست نگر نہ رہیں، کسی کے محتاج نہ رہیں، بہت زیادہ مال نہیں چاہیے جو وبال بن جائے، اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اتنی دنیا مانگیں کہ جس کی وجہ سے وہ کسی انسان کا محتاج نہ ہو، اتنی دنیا اور مال نہ مانگیں جو آئندہ چل کر وبال بن جائے، تنازعوں کا سبب بن جائے، فتنہ و فساد کا موجب بن جائے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیتیں پڑھی ہیں، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی وہ دعائیں ہیں، نبیوں کی سیرت سے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ عظیم پیغمبر ہیں سیدنا ابراہیم، خلیل اللہ ہیں۔ آج میں ایک مطالعہ کر رہا تھا ایک حدیث کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کے فرزند حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ درس کا ساتھیوں کو چھوڑ کر میں ایک سوال کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ میں حضرت ابراہیم کس کی اولاد تھی؟ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، باقی ساری اولادیں بیٹے اور بیٹیاں ایک زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، سوائے ایک فرزند کے سیدنا ابراہیم، وہ سیدہ ماریہ سے، باقی ساری ازواج مطہرات سے حضور کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ 6 بچے سیدہ خدیجہ سے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ بیٹوں کا نام معلوم ہے آپ کو، سیدنا عبداللہ اور سیدنا قاسم، اور صاحبزادیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ہمیں اپنا سلسلہ نسب یاد رکھنا اتنا ضروری نہیں جتنا نبی کی پہچان، نبی کے خاندان کی پہچان ضروری ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن میں موجود ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی ذات مسلمان کو اپنی جان سے زیادہ قریب ہونی چاہیے۔
اپنے خاندان کا تعارف اتنا نہیں لازمی کہ میرا باپ کیا تھا اور باپ کا باپ کیا تھا اور اس کا کیا نام تھا اور میرے باپ کی بہنیں کیا تھیں ان کے کیا نام تھے، کوئی ضروری نہیں. نبی کا خاندان، نبی کا سلسلہ نسب یاد رکھنا ضروری ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. تو سیدنا ابراہیم جب پیدا ہوئے تو صبح کے وقت فرمایا صحابہ کی محفل میں، آج اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پر رکھا ہے. جملہ یہ ہے کہ میں نے اس کا نام اپنے باپ حضرت ابراہیم کے نام پر رکھا ہے. تو ابراہیم خلیل اللہ کا بڑا مقام ہے. ابراہیم خلیل اللہ نے جب ان کو وطن عراق سے نکالا گیا تو اللہ سے دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، میرے پالنے والے مجھے نیک اولاد عطا فرما. یہ بھی نبی کی سیرت ہے کہ اللہ سے مانگیں تو نیک اولاد مانگیں. اللہ نے فوراً دعا قبول فرمائی، فبشرناہ بغلام علیم، بغلام حلیم، ہم نے خوشخبری سنا دی ان کو ایک ایسے بیٹے کی جو بڑے حوصلے والا ہوگا. حوصلہ آگے چل کر ظاہر ہوا نا، جب گلے پر چھری رکھی گئی تو اس نے کہا ذبح کیجئے مجھے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، پورا کیجئے. اسی بیٹے کو اور اس کی ماں کو، کون بیٹا؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ سیدہ ہاجرہ. یہ مشہور ہے، اصل نام ہاجر ہے، یہ علمی بات کر رہا ہوں. ہاجرہ مشہور ہے، ہاجرہ ہی کہہ لیجئے. سیدہ ہاجرہ اور ان کے فرزند شیرخوار بچہ سیدنا ابراہیم دونوں کو اللہ کے حکم مطابق ملک شام سے چل کر حجاز مقدس میں جہاں مکہ شہر آباد ہے بیت اللہ کے پاس لے جا کر چھوڑ دیا. اس وقت نہ بیت اللہ خانہ کعبہ کی یہ بلڈنگ تھی، نہ مکہ شہر کا ایک گھر تھا، وہ پہاڑی علاقہ تھا، آج بھی وہ پہاڑ ہی ہے. اللہ کے حکم مطابق ابراہیم خلیل اللہ وہاں جا کر اپنے اس فرزند شیرخوار کو اور ان کی ماں کو چھوڑ کر وہاں سے واپس پلٹتے ہیں. لیکن وہاں دعا مانگی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، میرے اللہ میرے پالنے والے اس شہر کو امن والا بنا. سب سے پہلے دعا ھذا بلد آمنا، یا اللہ اس جگہ کو ایک شہر بسا دے جو امن والا ہو. ابراہیم خلیل اللہ نے دو دعائیں مانگی، ایک تو یہ کہ یا اللہ یہاں شہر آباد کر دے، امن والا کر دے، اور دوسری دعا مانگی کہ یا اللہ میں اپنی اولاد کو یہاں تیرے گھر کے پاس چھوڑ رہا ہوں تیری عبادت کے لیے، وارزق اہلہ من الثمرات، یا اللہ یہاں کے بسنے والوں کو ہر قسم کا، یہاں کھانا پینے کا کوئی انتظام نہیں، کوئی کھیتی باڑی نہیں، کوئی کاش نہیں، کوئی دکان نہیں، کوئی کاروباری ادارہ نہیں. یا اللہ ان کو فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، دنیا بھر کے انسانوں کے دلوں کو اس طرف مائل کر دے وہ یہاں آئیں. وارزقہم من الثمرات، یا اللہ ہر قسم کے پھل اور میوے کو عطا فرما. کیسی دعا اللہ نے قبول کی. آپ کا پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے، ہر قسم کا پھل پیدا ہوتا ہے، لیکن اس فراوانی کے ساتھ آپ کو دستیاب نہیں جس فراوانی کے ساتھ مکہ شہر والوں کو دستیاب ہے. یہ اس دعا کا اثر ہے. تو سیرت انبیاء یہ ہے کہ اپنے لیے اولاد مانگو، نیک اولاد مانگو، اللہ سے دعا مانگو جیسے زکریا علیہ السلام نے فرمایا تھا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. اپنی جناب سے یا اللہ ایک پاکیزہ بیٹا عطا فرما، تو ہی پکاروں کو سننے والا ہے. ابراہیم خلیل اللہ کی سیرت، رب ہب لی من الصالحین، صالح اولاد عطا فرما. ہر مسلمان کہ ہاں جب بچے کی کوئی امید پیدا ہو اللہ سے دعا کرے یا اللہ کوئی نیک بچہ عطا فرما. اگر اولاد ہو گئی، فاسق فاجر ہوا،
مجرم ہوا، کرمنل ہوا، آئندہ چل کر جرائم کی دنیا میں داخل ہو گیا تو خاندان کا نام جو ہے بدنامی کے نشان بن جائے گا. پھر کہیں گے کاش یہ نہیں پیدا ہوتا تو اچھا تھا. ایک اور اس کی دنیا آسودہ کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگے جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے مانگی تھی، اور ساتھ ہی اس کی دینداری کے لیے بھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میرے پروردگار مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری ذریت کو، میری اولاد کو بھی. ربنا وتقبل دعا، یا اللہ اس دعا کو قبول فرما. یہ اسوہ انبیاء ہے. میں قرآنی آیات کے ذریعے سے آپ حضرات کی توجہ اس طرح مبذول کرا رہا ہوں کہ اللہ کے پیغمبروں نے اللہ سے دعا مانگی اولاد کے لیے تو صالح اولاد کی دعا مانگی، تربیت بھی خوبصورت انداز سے. ابراہیم خلیل اللہ نے وہاں ان کو چھوڑ کر واپس ملک شام آ گئے، لیکن یوں نہیں کہ پھر مڑ کر نہیں دیکھا، بار بار جاتے، حالات کا جائزہ لیتے رہتے، بار بار جاتے. اور جب سیدنا اسماعیل 12-13 سال کی عمر کو پہنچے، ایک بہت بڑا امتحان اور آزمائش آ گئی. خواب دیکھا ابراہیم خلیل اللہ نے کہ میں ذبح کر رہا ہوں اپنے اس بیٹے کو جو اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر لیا تھا. آج حکم آ رہا ہے کہ اس بیٹے کو ذبح کرو. ابراہیم خلیل اللہ پہنچتے ہیں اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے اور بیٹے کو بھی پوچھتے ہیں کہ میں نے ایسا خواب دیکھا، تمہاری کیا رائے ہے. یہاں یہ نہ سمجھنا کہ ابراہیم خلیل اللہ ان کی رضا پوچھ رہے تھے، اگر وہ راضی نہ ہوتے تو یہ چھوڑ دیتے. ان کی رگوں میں ابراہیم خلیل اللہ کا خون دوڑ رہا تھا، جو اللہ کی رضا کی خاطر آگ میں چھلانگ لگا دیا. وہ انہی کے بیٹے تھے، وہ اللہ کی رضا کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار تھے. لیکن پوچھا کیوں؟ پوچھا اس لیے کہ نبی سمجھتے تھے کہ جب میرا بیٹا اپنے منہ سے کہے گا کہ یا ابا جان اللہ کا حکم پورا کر دے تو اس پر بھی اللہ نے جو ایک اجر رکھا ہے وہ اس کا بھی حقدار بن جائے. حکم کی تعمیل ہو گئی، منشا الہی پورا ہو گیا. اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھ دی گئی اور وہ قیامت تک کے لیے ذبیح اللہ بن گئے. لیکن چھری اللہ نے ان کے گلے پر نہیں چلائی. یہ اللہ کی حکمت تھی. چھری کاٹ دیتی ان کی گردن کو تو پھر شاید ہمارے ماں باپ اگر دار اسلام میں رہتے تو اللہ کا حکم اپنی اولادوں کو ذبح کرتے، اگر نہ ذبح کرتے تو اللہ کے ساتھ رشتہ کٹ جاتا. پتہ ہم میں سے کوئی زندہ رہتا یا نہ رہتا. یہ اللہ پاک کی مہربانی ہم سب پر ہو گئی کہ ہم آج ایک جانور کو قربان کرتے ہیں تو ہمارے اس جانور کی قربانی ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی ہے کیا؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی کوشش کی تھی، ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، لیکن اخلاص اگر اللہ کی رضا کی خاطر جانور کو ذبح کرنے کا ہوگا تو ہماری قربانی بھی اپنے بیٹے ہی قربانی قبول ہوگی. تو ابراہیم خلیل اللہ اولاد مانگتے ہیں تو اس کی صالحیت کی دعا بھی مانگتے ہیں. اولاد کو جہاں آباد کرتے ہیں پھر اس شہر کو امن کا شہر بنانے کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں، پھر ان کے لیے اللہ سے رزق بھی مانگتے ہیں، پھر ان کی دینداری کی دعا بھی مانگتے ہیں. یہ ہے اسوہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. بچے پیدا ہو جائیں تو صرف گلی کوچوں میں ان کو چھوڑ نہ دیا جائے کہ کھیلتے کودتے رہیں. ان کی اخلاقی حالت کو ہر وقت چیک کرتے رہیں کہ باہر بچوں سے کیا اخلاق لے کر آتے ہیں، ان کی زبان کیسی ہے. بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ اتنے محتاط ہیں کہ اپنے بچوں کو گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں نکالنے کی اجازت دیتے، صرف اس لیے کہ گلی محلوں کے بچوں سے جن کے اخلاقیات بگڑے ہوتے ہیں وہاں سے بری تربیت لے کر نہ آئیں. یہ احتیاط ہے ماں باپ کی. میں یہ نہیں کہتا کہ بچوں کو بالکل مقید بنا دیا جائے لڑکیوں کی طرح، ان کے اعصاب کو مضبوط ہونے دیں، کھیل کود کے لیے بھی ان کو چھوڑا جائے، ان کو ٹائم دیا جائے، لیکن قدم قدم پہ ان کی اخلاقی تربیت اس کا جائزہ لیا جائے کہ کوئی غلط چیز تو سیکھ کر نہیں آ رہے. آج ہم نے ان کی دنیا آباد کرنے کے لیے، دنیا آسودہ کرنے کے لیے ہر قسم کے وسائل فراہم کیے ہیں،
لیکن اخلاقی تربیت کے لیے کوئی اہتمام بھی نہیں ہوتا ہے. یہ بہت ضروری ہے میرے دوستوں، ورنہ کل قیامت دن وہ وقت نہ آ جائے کہ سب سے پہلے اپنی اولاد ماں باپ کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اللہ کی بارگاہ میں کھینچے کہ یا اللہ ہمیں ان کے ماتحت تھے، انہوں نے ہمیں غلط راستے پر چلنے سے نہیں روکا، ہم جس طرح کی برائیوں میں مبتلا ہوئے آج ہم خدا کے عذاب میں گرفتار ہیں، لیکن اس میں مبتلا کرنے میں ہمارے ماں باپ کا ہاتھ ہے. جہاں ماں باپ کے حقوق ہیں اولاد پر، اسی جگہ اولاد کے حقوق ہیں ماں باپ پر. اور پہلے ماں باپ نے حقوق ادا کرنے ہیں، جب بچے جوان ہو جائیں گے تو پھر ان سے مطالبہ کریں کہ تم ہمارے حقوق ادا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے بولنے لگ جائیں، افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ لا الہ الا اللہ. بچہ جب بولنے لگے سب سے پہلے اس کو اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھانے کی کوشش کریں. بار بار جب اس کے سامنے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہیں گے اس کی زبان جاری ہو جائے گی. اس میں برکت بھی تو ہے. آخر آپ ایک طوطے کو، جو ایک حیوان ہے، ایک پرندہ ہے، اس کو باتیں سکھا دیتے ہیں، وہ بولتا ہے، آپ کلمہ سکھاتے ہیں، وہ کلمہ پڑھتا ہے. بچہ نہیں پڑھے گا، وہ تو اس کی فطرت کے مطابق ہے، لیکن اس کو شروع سے اے بی سی ڈی، ڈی فار ڈاگ اور سی فار کیٹ، کتے اور بلی کے نام سب سے پہلے سکھائے جائیں. ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا. نبی کی تعلیم یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید، جس طرح اذان کی شکل میں اس کے کانوں کا ذریعے سے اس کے وجود میں داخل کی، اس طرح اس کی زبان کا ذریعے سے لا الہ الا اللہ سب سے پہلے اللہ کی توحید عقیدہ اس کی زبان پر جاری کرایا جائے. افسوس، نبی کا کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں لیکن کلمے کو نہیں مانتے. کلمے کے تقاضے کیا ہیں؟ نبی سے پیار کے دعوے دار ہیں لیکن نبی کی تعلیمات کو نہیں مانتے. کبھی ہم نے سیکھا، کبھی کوشش کی کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسوہ حسنہ کیا تھا؟ ایک کتاب کی رہنمائی کرتا ہوں، سارے دوست حاصل کر لیں، ہر جگہ ملتی ہے. وہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کراچی میں ایک بزرگ تھے ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی، بڑے ولی اللہ انسان تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اجل خلفاء میں سے تھے. اس کتاب کا ایک ایک حرف ایسا لگتا ہے جیسے الہامی ہے. بہت خوبصورت کتاب، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. خود بھی اس کا پورا مطالعہ کریں، بار بار پڑھیں، اور اپنے بچوں کو، خواتین کو بار بار پڑھیں. انسانی فطرت ہے کہ جب ایک چیز کو انسان کی نگاہوں کے سامنے گزرتی ہے یا اس کے کانوں سے ٹکراتی اندر جاتی ہے تو پھر وہ اندر اذا تکرر تقرر، عربی کا ایک محاورہ ہے، جب کسی چیز کا تکرار ہوتا ہے، بار بار سننے کا موقع ملتا ہے تو وہ اندر راسخ ہو جاتی ہے. آخر میڈیا کے ذریعے سے یہ گانے سن سن کر لوگوں کو یاد ہیں. ایکٹروں کے اور ان کھلاڑیوں کے نام سب کو یاد ہیں. بار بار ایک چیز، حالانکہ ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہوتا، لیکن کھلاڑیوں کو سب کے نام یاد ہیں کہ فلاں فلاں ہے. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اگر بار بار ہمارے کانوں سے ٹکرائیں گی، وہ آوازیں، یا ہماری نگاہوں کے سامنے وہ چیزیں آئیں گی تو ہمیں یاد نہیں ہوں گی؟ اپنے گھروں کی ترتیب تبدیل کیجئے میرے دوستو، میری درخواست ہے. یہ ذمہ داری ہماری ہے. ہم جو گھروں کے سربراہ ہیں، یہ ذمہ داری ہماری ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم کوشش کریں اس وقت بیوی بھی ناراض ہو جائے، بچوں کی طبیعت پر بھی گرانی گزرے، لیکن جب اللہ کی رضا پیش نظر ہوگی تو پھر کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. لیکن طریقہ حکمت عملی کے ساتھ، جبر سے نہیں، حکمت عملی سے. اور حکمت عملی کے ساتھ جب بھی کوئی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اثرات پیدا کر دیتے ہیں. لیکن ذمہ داری گھر کے بڑے کی ہے. آخر صحابہ اکرام سارے کے سارے
کسی مسجد کے امام تھے، کسی مدرسے کے محتمم تھے، سارے کاروباری لوگ تھے، کچھ کاشتکار تھے، کچھ تاجر تھے، لیکن آج یہ دین جو پہنچا ہے ہمیں ان صحابہ کرام کی روایتوں سے پہنچا ہے۔ اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو محفوظ رکھ کر ہم تک نہ پہنچایا ہوتا، ہمیں کیا پتہ چلتا؟ ہم نے تو نبی کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے کلمہ جب پڑھا تو پھر اس کلمے کی تعلیمات کو پھیلانا اپنی ذمہ داری سمجھا۔ یہی بات ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مسجد کے اندر جو واعظ ہوتا ہے یہ صرف وقت گزاری کے لیے نہیں ہوتا کہ چلو دکان میں نہ بیٹھے تو آ کر یہاں بیٹھ گئے، گھر میں نہ بیٹھے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو چلو بیٹھ گئے۔ میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں اور آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں، یہاں ثواب کے لیے کوئی نہ بیٹھے، ثواب کے اور بہت سارے طریقے ہیں۔ گھر میں جا کر آپ تسبیح پھیرتے رہے وہ بھی ثواب ہوگا، قرآن کریم تلاوت کرتے وہ بھی ثواب ہے۔ یہاں بیٹھیں کچھ سیکھنے کے لیے۔ میں اسی جذبے کے ساتھ بولتا ہوں کہ میرے مسلمان بھائیوں کو اللہ اس کے رسول کے احکام سے آگاہی ہو جائے۔ میرے دل کی اور میرے ارادوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ میری کوشش یہ ہے اللہ اس کے رسول کے احکام پہنچ جائیں اور عمل پیرا ہو جائیں اور گھروں کی حالت سنور جائے، عقیدے ٹھیک ہو جائیں۔ میں نے اس 40-42 سالہ دور کے اندر پوری کوشش کی ہے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ نتائج میرے اللہ کے پاس ہیں، لیکن امید اللہ کی رحمت سے کرتا ہوں کہ میری کوششیں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ میں اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہوں، اس لیے کہ میری نیت میں کوئی فطور نہیں، میرے سمجھانے میں نقص ہو سکتا ہے کہ جس طرح سمجھانا چاہیے تھا ہو سکتا ہے میں نہ سمجھا سکا، لیکن میرے ارادوں میں کوئی کمی نہیں۔ ارادوں کو میرے اللہ جانتا ہے، دلوں کے حال سے واقف ہے کہ میری نیت میں اصلاح ہے کہ میں نے کسی انسان سے واہ واہ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ سامعین جہاں تک یہ بات پہنچتے یا اللہ ان کی اصلاح کی صورتیں پیدا کر دے۔ باقی بات انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو پھر ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ یہ کتاب ہے مثالی باپ، اس کا جزوی طور پر میں نے مطالعہ کیا، بڑی خوبصورت کتاب ہے، قرآن و حدیث کے دلائل سے مدلل ورن ہے، ضرور اس کو آپ خریدیں۔ ماں باپ کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ چل جائے گا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اولاد کی تربیت کیسے کرنی۔